پہ بھاری ہے، دوسری وہ ہے جن پہ بھاری نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل تم پر میرے بڑے احسان ہیں، تم پہلی جماعت میں نہ ہونا بلکہ دوسری جماعت میں ہو جانا۔ جس بندے پر احسان ہونا وہ مشقتیں بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ تکالیف بھی جھیل لیتا ہے۔ تو میں نے تم پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، میرے بڑے انعامات ہیں تم پر، اس لیے تمہیں نماز بھاری نہیں لگنی چاہیے، اگر لگے بھی مشقتیں برداشت کر لینی چاہیے۔ اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اس کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں کہ اسرائیل کس کا لقب ہے، کس کو کہا جاتا ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں، آگے جو ان کی اولاد ہے، ان سبھی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اے اولاد یعقوب۔ تو اس سے پہلے حرف یا ہے، یا کبھی غفلت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی اظہار محبت کے لیے آتا ہے، کبھی اظہار کرامت کے لیے آتا ہے، کبھی اظہار غضب کے لیے آتا ہے۔ اللہ جب اپنے محبوب کو بلاتا ہے، اپنے نبیوں کو بلاتا ہے، تو وہاں اظہار کرامت اور اظہار محبت ہوتا ہے، اور یہاں عام لوگوں کو بلاتا ہے، وہاں ان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے بلاتا ہے، اور کبھی کافروں سے خطاب کرتا ہے تو وہاں اظہار غضب ہوتا ہے، جیسے فرماتا ہے یا ایھا الکافرون۔ تو یہاں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، تمہارے اوپر جو میرا احسان ہے اس کو یاد کرو۔ اذکروا یاد کرو، صرف فخریہ طور پہ زبانی طور پہ یاد نہ کرو بلکہ عملی طور پہ یاد کرو۔ جیسے خالق کائنات نے اس امت کے لیے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میرا کفران نعمت نہ کرو۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہاں شکر سے مراد کیا ہے؟ کھا لیا پیٹ بھر کے اور 2-4 ڈکار مارے اور الحمدللہ کہہ دیا تو کہا ہم نے رب کا شکر ادا کر دیا۔ ہر نعمت کا اللہ نے آنکھ دیا اس کا شکر الگ ہے، ہاتھ دیے ہیں اس کا شکر الگ ہے، زبان دیا اس کا شکر ہے، پاؤں دیے، ہر ایک نعمت کا رب کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہاں بھی ان سے فرمایا اذکروا، یاد کرو، فخریہ طور پہ یاد نہ کرو کہ ہم فلان نبی کے بیٹے ہیں، فلان جد انبیاء جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں دیگر، بلکہ فرمایا تم عملی طور پہ یاد کرو۔ نعمتی، میری نعمت کو، نعمتی نون کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے احسان، خواہ وہ احسان باطنی ہو یا ظاہری ہو، خواہ وہ احسان بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ اور اگر نون کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عیش و آرام، جیسے رب قرآن میں فرماتا ہے وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ تو یہاں نون کے کسرہ کے ساتھ ہے، تو رب فرما رہا ہے کہ میرے وہ احسانات جو تم پر ہیں انہیں یاد کرو۔ وہ احسانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ تمہیں گروہ انبیاء میں پیدا کیا، تمہارے اندر 4000 انبیاء پیدا فرمائے، پھر لکھو دک بیابان میں تمہارے اوپر بادل کو سائباں بنا دیا، تم نے کھانا مانگا تو من و سلوہ اتار دیا، تم نے پانی مانگا تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری فرما دیے، تم نے جو کہا ہم نے وہ کیا، تمہارے اوپر احسانات کیے، اب تم ان احسانات کا یاد کرو۔ اور یاد کیسے کرنا ہے؟ میرے آخر الزمان نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے علی العالمین، اس زمانے کے سارے لوگوں پر۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، اور مجازی معنی بہت بڑے مجمع کو بھی عالم کہہ دیا جائے، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے جلسے میں تو ایک عالم جمع ہو گیا، یعنی بڑی دنیا آ گئی۔ بہت بڑے مجمع کو بھی عالم کہا جاتا ہے مجازی طور پہ،
اور ما سوا اللہ ہر چیز عالم ہے۔ تو رب العالم یہ ذل نے فرمایا کہ اس وقت کے تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، تم پہلے بڑے بزرگ ہو اور میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھ کر کون تم خیر امتن کے اعزاز بھی حاصل کر لو، کلمہ پڑھ کے یہاں بھی تم بہترین امت میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری بزرگی سے اور بڑھ کر اعلیٰ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی سارے جہانوں پر۔ کیا مطلب؟ اس وقت کے جو جہان تھے، کیوں اس وقت بنی اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے، بنی اسرائیل میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے، بنی اسرائیل میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اولیاء، آصف بن برخیہ جیسے، سیدہ مریم جیسے، اصحاب کہف جیسے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کو اور اس بزرگی کو برقرار رکھو اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر اسی طرح اپنی بزرگی کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری یہ بزرگی، یہ فضیلت، یہ سب رائگاں چلی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اس وقت میری بات پہ غور کرنا، اس وقت فرمایا اس وقت کے جان والوں پر، جس طرح سیدہ مریم کے لیے رب نے فرمایا نا وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے سارے جہاں کی عورتوں پر۔ تو یہ اس وقت کی عورتوں کی بات ہے، اس جہاں یا اب کی عورتوں کی بات نہیں۔ کیوں کہ وہ نبی کے ازواج مطہرات سے افضل نہیں ہے، وہ نبی کی نور نظر لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل نہیں ہے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم جہان میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو، تم سب سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اب سیدہ مریم ان سے افضل نہیں ہے، اس وقت کی ساری عورتوں پر کیا تھی؟ افضل تھی۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، خالق کائنات ان کو نسبی بزرگی یاد کرا رہا ہے، اور نسبی بزرگی بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ بات یاد رکھو۔ نسب کا ہونا اعلیٰ، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ عالم سید غیر سید سے افضل ہے، عالم بھی ہو سید بھی ہو وہ غیر سید عالم سے افضل ہے، غیر سید متقی سے وہ افضل ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ کیونکہ فتاوی شامی کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا، حدیث سے نقل فرمائی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت سے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں سوائے میرے نسب کے، میرا نسب باقی رہتا ہے، موت سے یہ نسب ختم نہیں ہوتا۔ اور جو قرآن میں ہے فلان صحابہ بینہم، کہ وہاں کوئی نسب کام نہیں آئے گا، وہ حضور کے نسب کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگ اس کو لے کے اعتراض کرتے ہیں، میرے نبی کا یہ فرمانا ہے اہل قرابت فلا اغنا عنکم من اللہ شیئا، کہ کل میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا، تمہاری بخشش نہیں کر سکوں گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو نبی گناہ گاروں کی بخشش کروائے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولے اور جہنم میں گئے ہوئے امتیوں کو نکال کے جنت میں لے جائے، کیا وہ اپنی اولاد کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ کہتے ہیں جی نبی کا فرمان ہے فلا اغنا عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ظالموں ذرا سوچو تو صحیح کہ جو نبی اپنی امت کے مجرمین کی، مذنبین کی، گناہ گاروں کی جو بخشش کروا سکتا ہے، کیا وہ اپنی اولاد کی بخشش نہیں کروا سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ اور اس پہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی وہاں شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر رب کے حکم کے ساتھ۔ رب حکم فرمائے گا تو حضور شفاعت فرمائیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ نسب کا ہونا بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں گناہ گار سید ایسے ہے جیسے کیچڑ میں موتی ہوتا ہے، گناہ گار سید ایسے ہے جیسے کیچڑ آلود
موتی ہوتا ہے، اس کو دھویا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے تو سید نا، ہے تو موتی نا، چاہے کیچڑ میں ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سن لو غور سے، گناہ گار ہونا اور چیز ہے، بد عقیدہ ہونا اور چیز ہے۔ یہ بزرگی، یہ عزتیں، یہ عظمتیں ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کسی کی کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی شان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا کنعان، نبی کا نافرمان ہو گیا۔ عرض کی مولا تیرا وعدہ تھا میرے ساتھ کہ تیری آل کو میں غرق نہیں کروں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرا نافرمان ہے۔ نہیں سمجھے بات کی؟ نبی کا حقیقی صلبی بیٹا ہو، اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، اس کا خون ہو، تو وہ نبی کا نافرمان ہو جائے تو رب فرماتا ہے یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ تو جو جا کے کئی 50ویں پشت سے جا کے نبی سے ملتے ہوں اور وہ صحابہ کے گستاخ ہوں، بھونکتے ہوں صحابہ پہ، تبرہ بازی کرتے ہوں اور اپنے آپ کو سید کہلوائے، ہم تو انہیں ایمان والے بھی نہیں سمجھتے، سید ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایمنہ شاہ جی کر کے پوچھ پوچھ کرتے رہا کرو، بد عقیدہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، سید تو بعد کی بات ہے نا، اور سید کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھو۔ یہ پھڑ تڑ کے ایویں ہوئے ہوں جڑے بنے ہوں نے، وہی بکواس کرتے ہیں، صحابہ ہوتے تبرہ بازی بولتے ہیں، اور نبی کے علم غیب پہ، نبی کے حاضر و ناظر ہونے پہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ سید وہی لائق تعظیم ہے، لائق صد تکریم ہے جو نبی کا سچا غلام ہے۔ جو اپنے نانا کے بارے میں ہی بکواس کرے کہ وہ جی نعوذ باللہ من ذالک، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، یا ہمارے جیسا بشر ہے، اور کہے کہ میں بہت بڑا سید ہوں، یا نبی کے صحابہ پہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا صدیق تو میری آنکھ اور کان ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، مگر صدیق کا بدلہ میں نے ابھی تک نہیں دیا، کل قیامت کے دن رب اسے عطا فرمائے گا۔ تو اسی صدیق کے بارے میں وہ بکواس کرے اور کہے کہ میں سید ہوں، ہم ایسے سید کو قطعاً نہیں مانتے۔ سید وہی ہوتا ہے جو نبی کا بھی غلام ہے، نبی کے صحابہ کا بھی جو غلام ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی نا؟ اس لیے نسبی بزرگی بڑی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، ہم اس کے قائل ہیں، مانتے ہیں، لیکن نبی کا غلام بن کر، خدا کی قسم، صحابہ کا وفادار بن کر، صحابہ سے پیار کرنے والا بن کر۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل میں نے تم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو باقی رکھتے ہوئے تم نبی کا کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہاری بزرگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔